قریب قریب تشریف لائیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا. وہ اعلان عجیب ہوگا. وہ فرشتہ کہے گا اینا اولو الالباب، عقل مند لوگ کدھر ہیں؟ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کون سے عقل مند لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ عقل مندوں کی کون سی قسم کو تم بلا رہے ہیں؟ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ وہ عقل مند لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر پہلو ہر حالت میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے. یہ عقل والے لوگ کہلائیں گے قیامت کے دن. پھر اللہ رب العزت ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے اور ایک ان کے لیے نشانی مقرر کریں گے، جھنڈا، اور ان کو فرمائیں گے چلو تم تو جنت میں جاؤ، باقیوں کو دیکھتے ہیں. ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کو نصیب ہو جائے، کسی کی عادت بن جائے چلتے پھرتے، اس کے بڑے فائدے، بڑے ہی فائدے. آپ کہیں گے کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اگر اس کے اور فوائد کو چھوڑ دیں، اتنا اجر ملے گا، اتنی نیکیاں ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، فلاں ملے گا فلاں ملے گا، اگر سب کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہ لے لیں کہ اس کو اللہ نے ذکر کی توفیق دے دی، ہر وقت اللہ نے اسے اپنی ہر وقت یاد کی توفیق دے دی، اس کی زبان پہ اور کچھ آتا ہی نہیں سوائے اللہ کے ذکر، تو بھائی یہ انعام تھوڑا، یہ انعام تھوڑا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے ذکر سکھایا، ذکر بالجہر سکھایا، اونچی آواز سے جو اللہ کا ذکر ہے وہ سکھایا، تو فرمایا کہ بیٹے ذکر کے بہت فائدے ہیں، بس تم ایک فائدہ ذہن میں رکھنا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. جب بھی تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو یہ سوچو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. لیکن یہ ذکر کے دو فائدے سب سے بڑے. اب جب ہم ذکر کریں اور یہ انعام ملے کہ اللہ بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ مجھے نیکیاں کتنی ملیں گی، مجھے یہ بتاؤ مجھے نیکیاں کتنے ملیں گی. یہ تو چھوٹے درجے کی بات ہے، یہ تو چھوٹے درجے کی بات ہے. اصل انعام کیا ہے؟ ہم اللہ کو یاد کریں اور جواب میں اللہ ہمیں یاد کرے. اللہ. تو بھائی عزیز دوستو، ہم
ذکر کے چھوٹے چھوٹے کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کے چھوٹے چھوٹے سے یہ اللہ کو بہت پسند۔ تیسرا کلمہ بھی اسی کو کہتے ہیں، ہے نا؟ اور اس میں ایک کلمہ ایسا ہے اللہ نے قرآن پاک کو شروع سے کیا الحمدللہ، قرآن پاک کو شروع سے کیا الحمدللہ سے۔ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر جب بندہ کہتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک کا جو درمیانی خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جب الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا سارا میزان، ترازو، نام اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے سب سے کلمہ طیبہ کہلوایا کہ سب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے پڑھا۔ آپ نے فرمایا تم پر جنت واجب ہو گئی، تم پر جنت واجب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے صیغے ذکر کے اتنے طاقتور ہیں کہ اجر میں بھی بہت بڑے۔ اللہ اور اس کے رسول نے بات کو، عمل کو بہت آسان انداز میں، بڑے ترغیبانہ انداز میں پیش کیا، ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان، دو کلمے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، صرف کیا ہے؟ دو کلمے، کلمتان، صرف دو کلمے ہیں۔ آگے اور آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے بہت آسان ہے، زبان پر چڑھنے بہت آسان ہے، زبان سے پڑھنے بہت آسان ہے، یاد ہونے بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور شوق دلایا، نیکیاں بھی بہت ہیں، کاروباری لوگ ہیں، نیکیاں بھی بہت ہیں، اجر بھی بڑا ہے، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ کو بہت پسند۔ تین باتیں فرمائیں، چار باتیں فرمائیں شوق دلانے کے لیے، کلمتان، گھبراؤ نہیں، کوئی لمبا چوڑا نہیں کہا، دو کلمے بس، خفیفتان علی اللسان، زبان سے پڑھنے بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور وزن بہت ہے، اجر بہت ہے، نیکیاں بہت ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آدمی ذکر کرتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے بھیا میں اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو میں ان الفاظ سے ذکر کروں، یاد کروں اپنے رب کو جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ تو وہ بتا دیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ بیٹھے بیٹھے آدمی کو یاد ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہر وقت ہر وقت ہر وقت بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے کلاس فیلو، ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز بھی ہیں مولانا سلیم صاحب، ان کا اکلوتا بیٹا آدھا عالم بن گیا تھا جامعہ دار القرآن میں، جمعے کی نماز کے سجدے میں اس کا انتقال ہوا۔ آج موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آیا، جوان بیٹا،
18-20 سال عمر ہو گئی بھی یہاں داڑھی آئی تھی ہلکی پھلکی. تو اکلوتا بیٹا اللہ کے حضور نماز میں سے جمعے کی نماز میں سجدے میں چلا. تو وہی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آ جائے. تو ایسی زندگی گزاریں کہ کسی موڑ پر موت آ جائے تو اچھی موت ہو. اور اس کا آسان طریقہ ہے ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھیں. یہ جو چلتے جاتے نا وہ کانوں میں لگائی ہوتی ہے. اور جناب پہلے ہینڈ فری کہتے تھے, بلوٹوتھ کہنے لگے, پھر برڈس, نئے سے نئے نام آتے ہیں. بس وہ ایک ہی سنتا ہے جو لگایا تھا, باقی اس کو نہ کوئی آرام سن رہا ہے. وہ کہا کھائیں خسما کو, مجھے کیا ہے. اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوتا ہے, نرگس لگی ہوئی ہے, یا نرگس کا باپ لگا ہوا ہے, یا نرگس کا شوہر لگا ہوا ہے, یا کیا لگا ہوا ہے. اس حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا بھائی. پچھلے سالوں میں کوئی ایک حادثہ ہوا تھا پہاڑی علاقے میں, 5 نوجوان ایک ہی گاڑی میں کھائی میں گرے اور پانچوں کے پانچوں مر گئے. لیکن ان کے مرنے کے بعد جو گاڑی کا حال ہوا وہ تو ہوا, لیکن میوزک چل رہا تھا ان کی گاڑی میں. قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جائے, گناہ کی حالت میں اٹھے قیامت. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی اپنی یاد اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب